کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے، کسی بھی دہشت گردی کے اندر ہم بھارت کے ساتھ کھڑے. True. اس سے ایک امپریشن یہ کریٹ ہوا کہ شاید امریکہ نے اپنا پورا اسٹریٹجک ویٹ اپنے اسٹریٹجک ایلائے بھارت کے ساتھ ڈال دیا ہے. ساتھ ساتھ بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں تھرو آؤٹ دا ویک. آج بھی اگر دیکھا جائے جیسے ہمارے وزیر اعظم کی مختلف جو سفراء ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ کے لیے کیا تھی؟ دیکھیے جو امریکن پریزیڈنٹ کا بیان تھا میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ اس میں امپورٹنٹ تھا. ٹھیک. شروع میں جب ابھی امریکن پریزیڈنٹ نے کوئی بات نہیں کی تھی اور سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کے دفتر سے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی گئی، ان کے مارکو روبیو کی جو پریس سیکرٹری ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی. ٹھیک ہے. اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو مطلب پبلک سٹیٹمنٹ ہے اس کو نہ صرف انہوں نے لکھ کے دیا بلکہ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر پڑھی. اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے، کسی بھی دہشت گردی کے اندر ہم بھارت کے ساتھ کھڑے. True. اس سے ایک امپریشن یہ کریٹ ہوا کہ شاید امریکہ نے اپنا پورا اسٹریٹجک ویٹ اپنے اسٹریٹجک ایلائے بھارت کے ساتھ ڈال دیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، کیونکہ امریکہ اگر کسی بھی لڑائی کے اندر ایک سائیڈ پک کر لیتا ہے تو جو اس کے الائیڈ ممالک ہیں جس کے اندر یورپ بھی ہے، جس کے اندر پاکستان کی پرسپیکٹو کے اندر خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جو امریکہ کی طرف دیکھ کے امریکہ کی طرف دیکھ کے اپنی پالیسی کو اکثر تشکیل دیتے ہیں، ان کی طرف سے کیا رسپانس آئے گا اس کے کچھ ہمیں فکر ہو گئی پاکستان کو. اس کے 2 دن بعد ویسے تو اور لوگوں نے بھی بات کی، چین نے بھی بات کی جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری تھی، ترکی نے بات کی، دیگر لوگوں نے بات کی، لیکن جب امریکن پریزیڈنٹ نے ایک ایکوالٹی کا ایفیکٹولی اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں پاکستان اور بھارت دونوں سے میرے بڑے کلوز تعلقات ہیں اور اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ اس کو آپس میں ریزالو کر لیں گے، اس سے 2 کنکلوژنز نظر آئے. ایک یہ نظر آیا کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا جو ایگزیکٹو برانچ ہے امریکہ کی اس کا پلہ کسی ایک طرف زیادہ نہیں ہے. وہ لگ رہا ہے کہ اس کو کسی طریقے وہ دونوں کے ساتھ ہیں، دونوں کے خلاف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ مثبت کاروائی نکلے. دوسری بات اس سے پتہ چلا کہ امریکہ نے کم از کم شروع کے اندر جو پہلی سٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دی اس میں انہوں نے کہا کہ دے ول فگر اٹ آؤٹ، یعنی کہ وہ یہ چلتا رہتا ہے، بڑا کیجول انہوں نے کہا یہ تو چلتا رہتا ہے. ہاں جی، اور یعنی کہ وہ اس میں جو ضروری کنکلوژن تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ یعنی کہ وہ اس میں کوئی مفاہمت کرنے کا کام امریکہ نہیں کرے گا. باقی لوگوں نے آفر کی، دیگر ممالک نے آفر کی، لیکن امریکن پریزیڈنٹ نے یہ بات نہیں کی اور یہ کہا کہ یہ لوگ آپس میں فگر آؤٹ کر لیں گے، یعنی کہ کوئی فورن انٹرفیرنس نہیں ہوگی، کوئی ٹیبل پہ نہیں بٹھائے گا، لیکن اس کو آگے چلائیں گے. اس کے بعد پاکستان نے جو پچھلے ہفتے کے اندر بات کی اس کے اندر یہ امپریشن کریٹ کیا جو کہ شاید ضروری امپریشن تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو، کیونکہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں اس انسیڈنٹ کی جو پہلگام میں ہوا، اور اگر دیگر ممالک بٹھانا چاہیں تو ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ یعنی کہ اگر کوئی اس کے اندر مفاہمت کا سلسلہ شروع ہو جائے تو کوئی نیوٹرل انڈیپینڈنٹ ملک اگر یہ کرنا چاہے تو ہمیں بیٹھنے کے اندر کوئی اعتراض نہیں. یہ دونوں رسپانسز پاکستان کی طرف سے بڑے میچور رسپانسز تھے. اور اس کے بعد بھارت کی جو ڈپلومیسی کی ایفرٹس تھی وہ کچھ کند بھی پڑ گئیں اور اس کے اوپر لوگوں نے سوال بھی اٹھائے. جیسے ہی یہ سٹیٹمنٹس جاری ہوئیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسے ممالک جو کہ ٹریڈیشنلی امریکن الائنس کا حصہ نہیں ہے، جس میں چین شامل ہے، جس میں ترکی ایون شامل ہے، وہ کچھ چیزوں میں ساتھ ہے کچھ میں خلاف ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اگر کوئی ثالثی کرنا چاہتا ہے تو ہم بٹھانے کو تیار ہیں. ایران نے کہا. ایسی سچویشن کے اندر 2 باتیں کلیئر ہوئیں میری ناقص سی رائے میں. ایک یہ کہ امریکن بلاک اس کے اندر سوائے اسرائیل کے امریکن بلاک اس کے اندر اپنی سائیڈ کوئی کلیئر پک نہیں کر رہا، یعنی کہ ان کی کوئی فورسز آ کے ڈیفینڈ نہیں کریں گے کہ لڑائی ہو گئی سو آن اینڈ سو فورتھ. اور دوسرا جو نان الائنڈ امریکن بلاک ہے جس میں چین ہے، جس میں ایران ہے، جس میں دیگر لوگ ہیں، وہ یہ کہنے کو تیار ہیں کہ جی اس خطے کے اندر لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اس کو کسی مفاہمت سے بہتر کیا جائے. یہ دونوں چیزیں پاکستان کے لیے بہت اچھی ہیں. اور میں اس میں آخری بات کرتا چلوں کہ ان کی وجہ میری ناقص سی رائے میں شہباز شریف صاحب نہیں ہیں، اس کی وجہ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں، اس کی وجہ ریاست پاکستان کی وہ ڈیپ ریلیشن شپس ہیں جو ترکی کے اندر بھی ہیں، جس کے اندر ہم اسلحہ دیگر چیزوں کی سیلز اور کولیبریشن کرتے ہیں، جو امریکہ کے ساتھ بھی ہیں ریگارڈلیس آف کہ پاکستان کی کون سی گورنمنٹ ہو. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ امریکہ کی ایک ڈیپ اسٹیٹ الائنس ہے پاکستان کے ساتھ، اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ ہے، اسی طرح دیگر ممالک کے ساتھ ہیں. اس ڈیپ اسٹیٹ الائنس نے جو ریاست کی الائنس ہے، جو سیاست کی کم ریاست کی الائنس ہے، اس الائنس کی وجہ سے پاکستان
के खिलाफ जो कार्रवाई पाकिस्तान की भारत जीत सोच आप रहा था consider कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में होगी, वो नहीं हुई। मेरा आखिरी जुमला इसके अंदर यह है कि बहुत अच्छा हो कि हमारे सियासतदान जिन्होंने बड़े अजीब से किस्म की स्टेटमेंट्स, आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट देख लें, दीगर चीजें देख लें जो पिछले हफ्ते के अंदर दी, बहुत अच्छा हो कि वो सियासतदान जो इस तरह इक़्तिदार हैं किसी भी वजह से, वो मुस्बत कार्रवाई करते हुए इस डीप स्टेट के सक्सेसेस को जो हमें डिप्लोमेसी में मिले उनको अपनी पॉलिटिक्सिंग से अच्छा, ये उसको आपने मज़ीद बड़ा थोड़ा सा आगे इंपॉर्टेंट चलाएं। पॉइंट